بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں, اس کی 3 قسمیں ہیں. جب انسان کی موت ہو جاتی ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے. صدقۃ جاریۃ, جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی. علم ينتفع به, وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ, ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, افاتصدق عنہا, کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے, اولاد دعا مانگ رہی ہے, ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے. تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے, یہی ریفرنس کیا ہے, کافی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں دریاں بچھا دیں, اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو. بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا, اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر. اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا, اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا, اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا, اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا, اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا, اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے, پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں, اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے, سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا. اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے, اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ, کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا, ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی. وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا. قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, یہ کہاں ثابت ہے؟ بھائی صدقہ نیکی ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا, بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے, یہ اللہ کی رحمت ہے. البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا, یہ 3 سمجھانے کے لیے, 3 نہیں وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں, 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں. اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص ہیں نا, صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے, کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں, انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں, اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے. انفرادی کیا یا نہیں کیا تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا. اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے, تو یہ تو دل کی چیز ہے نا, اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا, کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے. تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے, یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا, فلاں عمل بھی کیا, فلاں عمل بھی کیا. اب دل میں کیا نیت تھی, اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں, یہ نیت یہ وہ جانے, اللہ جانے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ, دل میں نیت ہوتی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے, لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے.
بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی ہیئت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے. تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخبل طریقے سے، سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے، جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، وہ صدقہ خیرات ہے، سب سے بہتر وہ ہے. اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے، قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے، اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں، کھانے چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم. تو یہ پھوڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخبل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو، اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، وہ جائز نہیں ہے. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے، نہیں، آپ نے مکان بنایا، آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو. اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں، اس سے یہ گھر پاک ہو جائے، تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دم جسے کہتے ہیں، رقیہ. تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے. علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں، مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا، نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا. بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے، سورہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر، سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے، حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے، تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا؟ ایک بدعت کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں، مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، بچے بیچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں، وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا. ابے فلاں کے یہاں گئے تھے، ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی، اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں، گوشت ایسا ہے، تو برکت گئی تیل لینے. ایک قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے یہ قسم. بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے، مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو. محتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں، یہ فری پھوکڑ میں آج ایک ٹائم کا کھانا کیا ہو گیا ہمارا، بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے؟ قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے، ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے، ادھر سے دعوت آ رہی ہے ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ، جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے، لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں، جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں، اس کے فسادات زیادہ ہیں، اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے، بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے، تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا، تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں، لوگوں نے جمع نہیں کیا، لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے، بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے، پھر پڑھائی ہے، پھر یہ ہے، پھر یوں ہے، پھر رات عشاء ہے، پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے. اس کو وہ قرآن خوانی، وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے، یہ تو ایک نظم کے طور پر. اسی طرح یہ بھی ہے
کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے. خوب سمجھ لیں. جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے, تمام حضرات تشریف لے آئیں, پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر ذکر کرایا جاتا ہے, یہ بدعت عمل ہے, جائز نہیں ہے.